بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ایک مومن ایمان والا اپنے شیطانوں کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح کوئی شخص سفر میں اپنے اونٹ کو تھکاتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے۔ اس حدیث پاک کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جب بھی شیطان مسلمان پر ایمان والے پر وار کرتا ہے اور اس کے دل میں گناہوں کے وسوسے اور گناہوں کی لذت کے خیالات ڈالتا ہے تو مسلمان فوراً اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کا معنی یہ ہے کہ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میں کس کا بندہ ہوں۔ جس ہستی کا میں بندہ ہوں وہ میرا خالق ہے، اس کے مجھ پر لاکھوں کروڑوں نہیں ان گنت انعامات اور احسانات ہیں۔ کیا ان انعامات اور احسانات کا شکر یہی ہے کہ میں اس کی نافرمانی کروں، اس کو ناراض کروں، اس کا غضب مول لوں؟ یہ باتیں سوچ کر ایک ایمان والا شیطان کے وار کو ناکام بنا دیتا ہے، اور پھر ایک مسلمان یہ بھی سوچتا ہے کہ آخر اس گناہ کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا، اللہ کی ناراضگی اور جہنم کی آگ۔ تو مسلمان چونکہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کی ختم ہو جانے والی لذت اور ختم ہو جانے والے عارضی مزے کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگاتا، بلکہ اپنی آخرت کا سوچ کر گناہ سے بچ کر شیطان کے وار کو ناکام بناتا ہے۔ یوں شیطان کی ساری کوششوں پر پانی پھر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں شیطان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں کہا گیا شیطان کو تھکانا، کہ وہ بار بار گناہوں کے خیالات ڈالے، گناہوں کی لذت یاد دلائے اور گناہوں کو مزین کر کے پیش کرے۔ بندہ بار بار اس کے وار کو ناکام بنائے، اور انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کر لے تاکہ وہ گناہ معاف ہو جائے۔ اس سے بھی شیطان ذلیل ہوتا ہے کہ میں نے اس سے گناہ کروانے کے باوجود بھی یہ بندہ گناہ سے پاک ہو گیا۔ یہ مطلب ہے شیطان کو تھکانے کا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم شیطان کے وار اور اس کے حملوں سے خود کو بچا سکیں، آمین۔ جو بندہ یہ چاہے کہ اسے نیک اعمال کی توفیق ملتی رہے تو اس کو چاہیے کہ رزق حلال کا اہتمام کرے۔ رزق حرام کھانے والے کو اول تو نیک اعمال کی توفیق ہی نہیں مل سکتی، اور اگر کسی وجہ سے اس نے نیک اعمال کر بھی لیے، مثلاً ماحول کے اثر سے، لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے، اپنے افسر اور گھر والوں کے دباؤ میں، تو اس آدمی کا کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی بات ایک مثال کے ذریعے واضح فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی ہے یطیل السفر، لمبا سفر کرتا ہے،
اور دیگر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسافر کی دعائیں اللہ پاک رد نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں۔ اور یہ آدمی لمبا سفر کر کے گیا، چاہے حج کا سفر تھا، عمرے کا، یا چاہے نیکی کا کوئی اور سفر تھا، اشعث اغبرا، اس کی حالت پراگندہ ہے، جسم بال غبار آلود ہیں، یمد یدیہ الی السماء، یہ آدمی دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے آسمان کی طرف۔ اور دیگر روایات میں ہے کہ اللہ پاک کو حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کو خالی ہاتھ لوٹائے، اس چیز سے اللہ کو حیا آتی ہے۔ لیکن یہ والا بندہ اتنا بدبخت ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ آگے پوری روایت سنیے۔ فرمایا یہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے، اور دعا بھی کیسے کرتا ہے؟ یوں کہتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ یوں اللہ کو اس کے رب ہونے کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعا کرتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، اس کے جسم پر لباس حرام کمائی کا، اس کے گوشت کی اور خون کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کی دعائیں کیوں کر قبول کی جائیں، یعنی اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اور محترم دوستو، جب دعا جیسی عبادت مردود ہو گئی تو دعا تو عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، مکھن اور خلاصہ ہے، تو دیگر عبادات بطریق اولا رد کر دی جائیں گی۔ لہٰذا آج کا سبق یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نیک اعمال کی توفیق ملے اور وہ نیک اعمال قبول بھی ہوں، تو ہم حلال روزی کا اہتمام کریں۔ اگر پیٹ میں حرام لقمہ موجود ہے تو نمبر 1 نیک اعمال کی توفیق ہی نہ ملے گی، اور نمبر 2 کسی وجہ سے کوئی نیک عمل کر بھی لیا تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سب کو رزق حلال نصیب فرمائے، رزق حرام سے حفاظت فرمائے، آمین۔